مستحبات مثلا روزانہ زیارت جامعہ کی تلاوت. کوشش کریں کہ آج رات سے بھی, ابھی آپ جب سنیں گے زیارت جامعہ کی تاکید کہ زیارت, اچھا اس میں دو ہیں, زیارت جامعہ کبیرہ بھی ہے, زیارت جامعہ صغیرہ بھی. تو بہرحال زیارت جامعہ جو ہے یہ ہمارے امام علی نقی علیہ الصلوۃ والسلام سے روزانہ زیارت عاشورہ کی تلاوت. اور زیارت عاشورہ کے متعلق یعنی ایک اور چیز کہ جس کی ہمیں بھی اس کا جو ہے وہ خیال رکھنا چاہیے, وہ یہ ہے کہ شیخ عباس قمی تو کہتے تھے کہ یہ زیارت جو ہے وہ حدیث قدسی ہے جو خدا کی طرف سے جبریل کے توسط سے رسول اکرم پر نازل ہوئی, زیارت عاشورہ. یہ کوشش کریں شب قدر کے اندر 21ویں اور 23ویں میں زیارت عاشورہ بھی پڑھیں, اور جس قدر بھی ممکن ہو سکے اپنی زندگیوں میں روزانہ کی بنیاد پر اس کو رائج کر لیں. اور یہاں تک شیخ جواد تبریزی فرماتے تھے اتنے بڑے بڑے علماء ہمارے مسلسل صدیوں سے اس مسلسل زیارت عاشورہ کو نقل کرتے آ رہے ہیں, روزانہ اس کو پڑھنا چاہیے. آیت اللہ علی آقا قاضی فرماتے تھے میں آج تک جس مقام پر بھی پہنچاؤں دو وجوہات کی بنا پر, ایک تو قرآن کی مسلسل تلاوت کرتے تھے, اور دوسرا زیارت امام حسین جس میں زیارت عاشورہ بھی شامل تھی. تو بہرحال یعنی ہر حاجت کے لیے دنیاوی و اخروی اتنے حیرت انگیز خواص پر مشتمل ہے یہ کہ جس کو علماء فرماتے ہیں کہ شمار ہی نہیں کیا جا سکتا. اس رات کو خصوصاً آپ کو پڑھنی ہے. اور ایک روایت میں علقمہ کی جو روایت ہے ہمارے 5ویں امام سے نقل فرماتے ہیں وہ اللہم صلی علی محمد کہ جو شخص بھی زیارت عاشورہ پڑھے اور اس کے بعد 2 رکعت نماز پڑھے اس کا ثواب یہ ہے کہ اس مومن کے 10 لاکھ گناہ معاف کیے جائیں گے. اور آج کی رات 1000 سے اور ملٹیپلائی کر لیجئے گا, اور بہشت میں اس کے 10 لاکھ درجات بڑھائے جائیں گے, اور 10 لاکھ انٹو 1000 وہ آپ کر لیجئے گا. اور اس طرح زیارت عاشورہ پڑھنے والا اس شخص کی مانند ہے جو امام حسین کی رکاب میں شہادت کے عظیم مقام پر فائز ہوئے اور ان کے درجات میں شریک ہوگا, اور اس طرح تمام انبیاء اور ان تمام افراد کے ثواب میں شریک ہوگا جنہوں نے امام حسین کی شہادت کی اور زیارت کی. تو یہ بہت اللہم صلی علی محمد. تو اپنی زندگی میں انقلاب لانا ہے تو آج کی رات سے روزانہ یا ہفتے وار اس طرح سے اپنا کوئی برنامہ بنا لیں, کوئی پروگرام بنا لیں کہ زیارت عاشورہ اس انداز سے پڑھی جائے گی. اور خود امام زمانہ علیہ السلام نے سید رشتی نجم الثاقب کے اندر بھی ہے کہ سفر حج میں جب امام اثر کی زیارت سے مشرف ہو تو امام نے مجھ سے فرمایا تم نماز نافلہ کیوں نہیں پڑھتے ہو؟ پھر فرمایا نافلہ نافلہ نافلہ. تم زیارت عاشورہ کیوں نہیں پڑھتے ہو؟ پھر کہا عاشورہ عاشورہ عاشورہ. تم زیارت جامعہ کیوں نہیں پڑھتے ہو؟ پھر فرمایا جامعہ جامعہ جامعہ. تو اس سے اندازہ لگائیں کہ خود امام زمانہ علیہ السلام کتنی تاکید کر رہے ہیں. تو اپنی زندگیوں میں لے کر آئیں, آج کی رات سے شروع کر. اور خاص طور پر نماز فجر کے بعد علماء فرماتے ہیں اگر 10 مرتبہ سورہ قدر کی کوئی تلاوت کر لیتا ہے, اور ابھی بھی کرنی چاہیے جس وقت نماز فجر ہوگی شب قدر گزرنے کے بعد 10 مرتبہ اگر کوئی شخص سورہ قدر کی تلاوت کرے تو رزق اور روزی کے سلسلے میں اتنے عجائبات کا مشاہدہ کرے گا کہ اس کے تصور میں نہیں ہوں گے کہ یہ کیا ہوا کہ میری پوری زندگی مالی تبدیل ہو کر رہ گئی. یعنی روزانہ نماز فجر کے بعد 10 مرتبہ سورہ قدر کی تلاوت یہ انسان کی مادی اور یہ جو مالی زندگی ہے اس کو بدل کے رکھ دیتی. تو یہ ایک بہت اہمیت ہے اس بات کی, اور وضو کے لحاظ سے تو بھی آپ نے سن لیا. اس کے بعد ایک اور ہے, اگر کوشش کریں کہ آپ اس رات سے اس کی ابتدا کر دیں, ایک سپارہ یا ایک پارہ قرآن کی روزانہ تلاوت. یعنی دیکھیے ہم نے اس سے پہلے بھی بیان کرتے آ رہے ہیں کہ اس طرح سے ہونا چاہیے تھا کہ 15 شعبان سے ایک پارہ روزانہ پڑھتے ہوئے آتے, اور شب قدر پہ جب اختتام ہو جاتا قرآن کا تو اس کے بعد اس کو امام زمانہ علیہ السلام یا 4 معصومین علیہ السلام کو وہ قرآن ہدیہ کر دیا جائے. کیونکہ دیکھیے اس میں ایک چیز کہلاتی ہے الحال المرتحل. چھٹے امام یہ جملے ارشاد فرماتے ہیں کہ پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سوال کیا گیا اللہم صلی علی محمد کہ یا رسول اللہ کون سا شخص سب سے زیادہ بہتر ہے؟ آپ نے فرمایا الحال المرتحل. سوال کیا کہ یا رسول اللہ اس سے کیا مراد ہے؟ آپ نے فرمایا ایسا قرآن کو شروع کرنے والا شخص جو اس قرآن کو اختتام تک پہنچاتا ہے, جس کو شروع کیا ہوتا ہے اور ختم کرنے کے بعد قرآن کا پھر وہیں سے آغاز کر دیتا ہے. بس ایسے شخص کے لیے اللہ کے نزدیک قبول کی جانے والی ایک دعا ہے. پہلے سے آج کی رات کوئی بہت زندگی کی امپورٹنٹ ترین, یعنی آپ ساری کی لسٹ اگر بنائیں کہ یہ والی ایک دعا ٹاپ آف دی لسٹ ہے, وہ اگر آپ نے آج کی رات قرآن کا اختتام کریں, اور آج ہی کی رات سے ابھی ہم نے کہا تھا نا کہ اہم کاموں میں یعنی اس کا اختتام شب قدر پہ ہو اور کسی دوسرے نیک کام کا آغاز شب قدر سے ہو جائے, تو تلاوت قرآن کو ختم کریں اور چند صفحات ہی کیوں نہ صحیح اگلے قرآن کو آج سے سٹارٹ کر دیں.
جو ہے اس پہ کاربند رہنا. ایک تو ایک شب قدر میں آپ نے عہد کر لیا کہ آئندہ کوئی گناہ نہیں کریں گے, اور انشاءاللہ اپنے آپ پوری کوشش کریں, شب قدر کی برکتیں آپ کے شامل حال ہوں گی اور آپ ہر گناہ سے اپنے آپ کو بچاتی جائیں گی. اصول علم کا باقاعدہ آغاز کر دیں, 1 گھنٹہ روزانہ اپنے لیے کم سے کم مخصوص کریں, اور ماشاءاللہ سے تقریباً خود مدرسے کے جو دروس جو آپ کو دیے جا رہے ہیں, ہمارے یوٹیوب چینل پہ 10,000 کے قریب درس موجود ہیں, ہر موضوع پہ موجود ہیں. روزانہ بھی ایک سلسلہ شروع کریں گے تو 30 سال, روزانہ ایک بھی گھنٹہ سنیں گے تو 30 سال لگیں گے, یعنی آج سے لے کر. تو اتنے اس کے 10,000 موضوعات اس کے اوپر ہیں, تو باقاعدہ اس میں آغاز کر دیں اگر آپ سننا چاہیں. اسی طرح سے اہم مستحبات پر کاربند ہونے کی ابتدا کر دیں, جس میں ہم نے زیارت عاشورہ, زیارت جامعہ اور حدیث قصہ وغیرہ کا تذکرہ کیا ہے. اسی طریقے سے ایک پارہ قرآن کی روزانہ تلاوت کرنا, یہ جتنا اپنی ہمت کے مطابق ہو آہستہ آہستہ کر کے بڑھا کے ایک پارے تک لے جائیں. نوافل یومیہ کی روزانہ پابندی, یا پھر اگر ادا میں مشکل ہو تو قضا ان کی انجام دے لیں, قضا بھی مشکل ہو تو پھر ہر 2 رکعت کے بدلے 1 مد آٹا, ورنہ پھر صبح اور دن اور رات کے نوافل روزانہ 1.5 کلو کے اعتبار سے نکال دیں, تو انشاءاللہ اس کے فوائد بھی آپ کو جو ہے وہ ملیں گے. ایک طویل سجدہ روزانہ انجام دیں, یہ اس کے اندر بیان ہوا ہے آج. دائم الوضو رہنے کی, ہمیشہ امکانی طور پہ کوشش کریں زیادہ تر اوقات میں باوضو رہنے کی. نماز جعفر تیار روزانہ نہ پڑھ سکیں تو ہفتے میں کم سے کم 1 دفعہ ضرور جو ہے وہ پڑھ لیں. نماز شب کی تو روزانہ پابندی کریں اور 11 رکعت والی ہی ہو تو زیادہ بہتر ہے. قضا واجبات کی ادائیگی آج سے شروع کر دیں, ایسا نہ ہو کہ ان کی طرف سے لاپرواہ ہو جائیں, وہ نوافل انجام دی جا رہے ہیں اور قضا نہ اتارا جائے تو وہ بھی صحیح نہیں ہے. روزانہ 1 پارہ قرآن کی تلاوت جو ہے وہ کی جائے, یا اس سے کچھ کم اگر ممکن ہو. فضول کاموں اور گفتگو سے پرہیز کی سنجیدہ کوشش کریں, اور کاموں اپنے اوقات کو کسی معیاری چیزوں کے اندر لگائیں, اور دین کے یا تو خود مبلغ بنیں یا مبلغین کے مددگار بنیں. یہ 14 نکاتی منصوبہ جو ہے اس کو آج کی رات سے آپ امپلیمنٹ کرنا شروع کریں. انشاءاللہ آپ دیکھیں گے کہ اگلے جو شب قدر آئے گی اس کے برکات سے زندگی میں ایک نمایاں انقلاب آپ کو محسوس ہوگا.